السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ حضرت اسماء کے حوالے سے ناظرین ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں گفتگو کی تھی۔ آج ہم انہی کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ کی ولادت باسعادت ہجرت سے 27 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور اس وقت ان کے والد بزرگوار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 20 سال سے کچھ زائد تھی۔ آپ کا نکاح حضرت زبیر بن العوام سے ہوا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے۔ ناظرین محترم، حضرت اسماء بڑی جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ مکہ میں اسلام لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف بیعت حاصل کیا۔ قبول اسلام میں آپ کا شمار سابقون الاولون میں سے ہے، یعنی پہلے وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک آپ ہیں، کیونکہ یہ 17 آدمیوں کے بعد مشرف با اسلام ہوئیں۔ ہجرت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچ گئے اور اطمینان حاصل ہوا تو مستورات یعنی خواتین کے بلانے کی تجویز پیش ہوئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ اور اپنے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا ایک آدمی بھیج دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ اپنی والدہ اور دونوں بہنوں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام قبا میں پہنچیں تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں لے کر گھٹی پلائی اور دعا سے سرفراز فرمایا۔ پہلی ولادت باسعادت ہے یہ، جو ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں ہوئی، اور آپ کی اولادیں جو ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے حضرت زبیر بن العوام، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العوام کے 5 صاحبزادے حضرت عبداللہ، حضرت عروہ، حضرت منذر، حضرت عاصم، حضرت مہاجر، اور 3 صاحبزادیاں خدیجۃ الکبریٰ، ام الحسن اور عائشہ پیدا ہوئیں۔ یہ سب انہی کی یادگاریں ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت متواضع اور منکسر المزاج تھیں، اور ہم نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا ان کے بارے میں کہ یہ وہی خاتون ہیں جنہیں ذات النطاقین بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ ہجرت کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور اپنے والد محترم کے لیے غار ثور میں کھانا لے کر جاتی تھیں، اور انہوں نے اپنی کمر کی جو پٹی ہے اس کے 2 حصے کر کے جو ہے وہ کھانا باندھا تھا۔ اس لیے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات النطاقین کا جو ہے وہ لقب عطا فرمایا تھا۔ آپ محنت و مشقت میں سے بالکل نہیں گھبراتی تھیں، اور چنانچہ حضرت اسماء خود اپنے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے بضاعتی، تنگ دستی اور جو ہے تنگ دستی میں اپنے فرائض خانہ داری کی انجام دہی اور ذمہ داریوں کی داستان اس طرح سے بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں، جب میری شادی حضرت زبیر بن عوام سے ہوئی اس وقت ان کے پاس مال نہ تھا، نہ کوئی غلام، بے حد تنگ دست، فقیر اور مفلس تھے۔ ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تھا، اور میں ہی ان کی خبر رکھتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قطع نخلستان کا
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، جو مدینہ سے 3 فرسخ کے فاصلہ پر تھا۔ وہاں سے روزانہ کھجور کی گٹھلیاں جمع کر کے اپنے سر پر اٹھا کر گھر تک لاتی تھی اور پھر خود ہی دلتی اور گھوڑے کو کھلاتی، پانی پلاتی، پانی بھرتی، ڈول کھینچتی اور گھر کا جو کچھ کام ہوتا وہ بھی میں ہی انجام دیتی۔ چونکہ مجھے روٹی پکانا اچھا نہیں آتا تھا، اس لیے میں صرف آٹا گوندھ کر رکھ دیتی تھی۔ میرے گھر کے قریب انصار کی بیویاں رہتی تھیں جو نہایت خلوص و محبت رکھنے والی اور دوسروں کا کام کر کے خوش ہونے والی عورتیں تھیں۔ وہ میری روٹیاں پکا دیا کرتی تھیں۔ روز مجھے انہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز میں حسب معمول نخلستان سے کھجور کی گٹھلیاں اپنے سر پر لا ہی رہی تھی کہ راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم رکابی میں اور اصحابہ کرام علیہم الرضوان بھی تھے۔ آپ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا تاکہ میں سوار ہو جاؤں، لیکن میری شرم و حیا نے اجازت نہ دی۔ جب آپ کو خیال ہوا کہ شرم کی وجہ سے نہیں بیٹھیں تو آپ تشریف لے گئے۔ میں اپنے گھر آئی اور یہ قصہ اپنے شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو انہوں نے کہا، خدا جانتا ہے تمہارا سر پر گٹھلیاں لادنا میرے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے سے زیادہ سخت ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاس ایک غلام بھیج دیا۔ اس کی بدولت گھوڑے کی خدمت سے مجھ کو نجات مل گئی اور مصیبتوں سے ایک حد تک چھٹکارا نصیب ہو گیا۔ ناظرین محترم، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اس وقت ان کے پاس تقریباً 1,00,000 درہم تھے، لیکن چونکہ وہ دولت مذہب و ملت کی خاطر اپنی تمام دولت جو ہے وہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی امداد میں صرف کر چکے تھے، اس لیے ہجرت کے وقت ان کے پاس صرف 1,500 درہم رہ گئے تھے، اور ایک روایت ہے کہ 5,000 درہم رہ گئے تھے، اور یہی رقم لے کر آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے چلے گئے اور بال بچوں کو اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے والد کو رخصت کر کے گھر آئیں تو صبح کو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بہت ضعیف ہو گئے تھے، آنکھ کی بصارت بھی رخصت ہو چکی تھی، ان کے گھر آئے اور بڑے رنج کے ساتھ کہنے لگے، نہایت افسوس ہے کہ ابو بکر خود بھی چلے گئے اور تمام مال بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً ان کے قلب کو تسکین دینے کے لیے ایک تھیلی میں کچھ کنکر پتھر بھر کر اسی طاق میں رکھ دیے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درہم رکھے رہتے تھے، اور ان سے کہا، دادا میاں، ابا نے تو ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے، اور ان کا ہاتھ اس طاق میں لے جا کر رکھ دیا۔ ابو قحافہ نے ٹٹولا تو سمجھے، حقیقت میں مال موجود ہے، اور ان کے دل کو اطمینان ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو ہیں چند حالات ہم نے بیان کیے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ حیات و صحت رہی تو انشاءاللہ آئندہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید کرتے ہیں آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں۔ حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ ناظرین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔